لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین مجلس، آج میرے لیے بڑی خوشی، مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ جس ملک کے تعلق سے میں برسہ برس سے سنا کرتا تھا اور اپنے عزیز دوست و رفیق جناب پانا شکیل صاحب ندوی کی کارگزاریاں اور ان کی خدمات اور ان کے ایک طویل عرصے سے رہائش کے تعلق سے ساری باتیں سامنے آتی تھیں، دل چاہتا تھا کبھی بحرین چلیں اور وہاں ملاقات۔ تاریخ تو اس پہ شاہد ہے کہ بحرین جہاں جواسہ سب سے پہلی مسجد جامع مسجد بنائی گئی، وہ دمام، الخبر اور قطر کا علاقہ جو ہے وہاں تک یہ دمام کہلاتا تھا، یہ بحرین کہلاتا تھا۔ حدیث شریف کے اندر بحرین کا تذکرہ آتا ہے، لیکن اس سے وہی علاقے گویا سمجھے جاتے ہیں۔ بعد میں اس جزیرے پر بحرین کا گویا کہ موسوم کیا گیا بحرین سے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ آبادی ہوئی، اور آج اتنا تمام تر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو امن و امان کے ساتھ رکھا ہے۔ تو آج یہاں اپنے آپ کو یہاں پا کر کے اور آپ کے درمیان پا کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے، ایمانی اخوت کی بنیاد پر خوشی ہوتی ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ایک حقیقت کو واشگاف طور پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا اور دین، دنیا کیا ہے، دین کیا ہے، دونوں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک؟ اس حقیقت پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دنیا کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف دنیا کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ راس کل خطیۃ، حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے۔ ہر خرابی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے ہو، ہرگز وہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو، ہرگز وہ نہیں جو تم منصوبے بنا رہے ہو، ہرگز وہ نہیں جس طرف تم بھاگے چلے جا رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز تمہیں سرگرم کیے ہوئے ہے، مہمیز کر رہی ہے، وہ ہے دنیا کی محبت۔ بھاگے چلے رہا، بکٹوٹ بھاگے چلے جا رہے ہو، کلا بل تحبون العاجلہ، اور تم آخرت کو چھوڑ رہے ہو، آخرت کو چھوڑ رہے ہو۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کے لیے تو صبح شام ایک کیے ہوئے ہو، اور آخرت کی لامحدود زندگی ہے، اس کے تعلق سے تم بے فکر ہو۔ لہذا ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ طلب الحلال فریضۃ، حلال کمائی حاصل کرنا یہ فرض ہے، بعد الفریضہ، جو فرائض کی ادائیگی ہے، عبادات کا جو سلسلہ ہے،
ان سب چیزوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فرض اور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے حلال کمائی، حرام سے بچنا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ استعمال کرو، غلط طریقے سے نہ حاصل کرو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حکام کے پاس مت جاؤ، کورٹ میں نہ جاؤ اور جا کر کے وہاں غلط دستاویز بنا کر کے کسی کی جائیداد پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کی کھیتی پہ، کسی کے مکان پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے اور اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنے مال کو باطل طریقے سے تم نہ اسے لاؤ، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے اسے حاصل نہ کرو، مگر ایک ہے، ایک آپشن ہے، ایک آپشن اللہ نے دیا ہے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت اور رضامندی کے ساتھ، زور اور زبردستی کے ساتھ کسی کے مال کو زبردستی نہ حاصل کرو، کسی کی جائیداد کو زور اور دباؤ ڈال کر کے تم اپنے نام نہ کرانے کی کوشش کرو، دہشت کر کے، دہشت زدہ کر کے اس کی جائیداد کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش نہ کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اگر تم ایسا کرو گے، کسی کے مال کو، کسی کی جائیداد کو، کسی کے مکان کو اگر تم دباؤ ڈال کر کے رجسٹری کرانے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو نہیں، اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو نہیں، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ معلوم ہوا کسی کی جائیداد پر زبردستی ہم قبضہ کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس کو پیسہ دے دیں، وہ نہیں بیچنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے دباؤ ڈال کر کے بیچنے پر آمادہ کریں، تو ایک طرف تو یہ خود بے فاسد ہوتی ہے، دوسری طرف قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو نہیں، قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو اسی وقت تمہاری گردن کو پکڑ لیتا، گلے کو دبا دیتا، لیکن وہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، موقع دے رہا ہے تم، ایسا نہ کرو۔ ایک بات ذہن میں آپ رکھیں، دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں اس غفلت کو جس غفلت کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو، ارشادات کو ہم بھول جائیں، دنیا ہی کی طرف لگ جائیں۔ یہ دنیا ہے، اور اگر اس عمل کو ہم جوڑ دیں اللہ اور اللہ کے رسول کے عمل کے ساتھ، ارشاد کے ساتھ، حکم کے ساتھ، تو وہ دین ہے۔ ایک شخص صبح اٹھتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھ کر کے وہ سیدھے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، کمپنی کا ملازم ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، دکان کا مالک ہے دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، زمینداری ہے کھیتوں پہ چلا جاتا ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، وہاں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ دین ہے اور وہ دنیا ہے۔ تو دنیا اور دین میں فرق یہ ہے کہ غفلت، اگر ہم غافل ہو گئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے تو یہ دنیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ان میں خوب لگ گئے، آپ کروڑ ہا کروڑ کمائیے، شریعت روکتی نہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عشرہ مبشرہ میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا جب انتقال ہوا تو ایک وصیت کی انہوں نے، جو بخاری شریف کے اندر ہے اور مشہور ہے، وصیت الزبیر کے نام سے۔ اس میں کیا وصیت کی انہوں نے؟ سننے کے قابل وصیت کی، اپنے لڑکے حضرت عبداللہ، ان کو وصیت کی کہ دیکھو میرے اوپر قرض ہے، میرے اوپر قرض ہے اور میرے 15 گھر ہیں، آج کل کی زبان میں کہا ہے 15 فلیٹ ہمارے ہیں، 15 گھر ہمارے ہیں اور جائیدادیں ہیں، ان سب کو فروخت کر کے تم میرے قرض کو ادا کرنا۔ لہذا انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام گھروں کو فروخت کیا، جائیدادیں فروخت کر دی،
5,98,00,000 روپے ملے، یعنی روپیہ کہہ رہا ہوں، درہم ملے دینار میں، 5,98,00,000 اگر درہم لیجئے، ایک بڑی رقم آج کل کے اعتبار سے، فروخت کرنے کے بعد 5,98,00,000 وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مبشر بالجنہ ہے۔ اور کتنا قرض تھا؟ 22 لاکھ درہم قرض تھے۔ ایک وصیت یہ کی کہ ان تمام جائیداد کو فروخت کر دینا، دوسری وصیت یہ کی کہ اس سے قرض کی ادائیگی کرنا، تیسری وصیت کی کہ جو بچ رہے اس کے 3 حصے کرنا، ایک حصے کو اللہ کے راستے میں دے دینا اور 2 حصے کو ورثہ میں تقسیم کر دینا۔ کتنی بڑی رقم تھی۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل کیا۔ یہ اس لیے میں نے سنایا کہ مال کا کمانا، تجارت کو بڑھانا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، کوششیں کرنا، منصوبے بنانا، یہ غلط نہیں، شریعت اس پہ کوئی روک نہیں لگاتی۔ شریعت اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ حضرت طلحہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے ہاں صرافی کا کاروبار تھا، یعنی سونے اور چاندی کا کاروبار تھا۔ چاندی اتنے زیادہ ان کے پاس کہ اس میں زنگ لگ جاتا تو وہ دھوپ میں چاندی کے بسکٹ اور سب چیزیں پھیلا دیتے اور اس پر گدھے دوڑاتے تھے تاکہ زنگ دور ہو جائے۔ تو مطلب یہ کہ بہت کافی مقدار میں چاندی ان کے پاس ہوتی تھی، اس طرح سے وہ کرتے تھے۔ وہ صرافی، بہت بڑا کاروبار ان کا تھا سونے اور چاندی۔ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عثمان غنی بھی کہتے ہیں، حالانکہ اصل لقب ان کا غنی نہیں ہے، اصل لقب کیا ہے؟ ذی النورین ہے۔ یہ ایسا لقب ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں کسی فرد کے نکاح میں نہیں ہے سوائے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، اس وقت تب مسجد نبوی مٹی کی بنی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، مٹی تھی۔ 2-4 سال کے بعد پھر اس کی تجدید ہو جاتی تھی۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مشورہ کیا، کہا ہمارے گھر تو پختہ بن رہے ہیں اور اللہ کا گھر جو ہے وہ کچا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب اسلامی قلمرو میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری قومیں بھی اسلام کی طرف آ رہی ہیں، اور ہر قوم کے معبد کو دیکھ کر کے اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ قوم کتنی ترقی یافتہ ہے۔ لہذا ہماری مسجد جو ہے پختہ بننی چاہیے، اچھی بننی چاہیے۔ لیکن صحابہ کی نظر میں وہ نقشہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ زیادہ محبوب تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ نقشہ باقی رہے، یہ نقشہ باقی رہے۔ لہذا مخالفت ہوئی، آپ نے کہا نہیں، ہم تو بنا کے رہیں گے، یہ ضروری ہے حالات کے اعتبار سے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم کسی سے 1 پیسہ نہیں لیں گے، سارا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منقش پتھر اٹلی سے منگائے جو مسجد نبوی میں لگانے کے، اور سائیوان کی لکڑی برما سے منگائی، اور ظاہر ہے سائیوان کی لکڑی جو ہے مہنگی ہوتی ہے، اور اٹلی سے منگانا اس زمانے میں، لیکن وہاں سے منگائے، اور جو پلر بنا ہے اس کے نیچے کے پورے حصے کو سونے سے پالش کرا اور اوپری حصے میں تمام سونے سے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو دیا تھا، تبھی تو کیا انہوں نے، اگر نہ ہوتا تو کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ یہاں ظاہر ہے کہ کمانے کے لیے آئے ہیں، کسب کے لیے آئے ہیں، طلب حلال کے لیے آئے ہیں۔ اب محض دنیا کو سامنے رکھ کر کے نہ حلال کمانے کی فکر نہ کیجیے۔ یہ نمونے آپ کے پاس ہیں، آپ کتنا کما سکتے ہیں، کتنا حاصل کر سکتے ہیں،
لیکن کیا کوئی حرف رکھ سکتا حضرت زبیر پہ، حضرت طلحہ پہ، حضرت عثمان پہ کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی، انہوں نے غلط طریقے سے لیا ہوگا؟ نہیں، برکت حلال طریقے سے جو چیز ہو اس میں برکت ہوتی ہے، حرام طریقے سے آئے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، ریشم کے بہت بڑے تاجر تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا ان کا، یہاں تک کہ وہ 40 علماء کی جو کمیٹی تھی جس میں مسائل پر غور کیا جاتا تھا، پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی، ان 40 علماء کی تنخواہ وہ دیتے تھے، اپنی جیب سے دیتے تھے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ریشم کا تھان آنے کے بعد انہوں نے سچ دیکھا، ایک تھان جو اس میں چھیڑ آپ جانتے ہی ہیں، دھاگے موٹے پتلے ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پہ، تو چھیڑ بھی تھی۔ انہوں نے سیلس مین سے کہا دیکھو اس تھان کو الگ کر دو، جب کوئی خریدنے کے لیے آئے تو بتا دینا کہ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، کہہ کے چلے گئے۔ سیلس مین نے سب بیچ دیا، اس کو بھی بیچ دیا، اس کو بھی بیچ دیا۔ جب آیا پوچھا بھائی وہ تھان؟ کہا حضور میں نے تو بیچ دیا۔ کہا کتنے میں بیچا؟ کہا جتنے میں سب بکے اتنے میں اس کو بیچ دیا۔ وہ ایک تھان 40,000 درہم کا تھا، ایک تھان 40,000 درہم کا تھا۔ حضرت نے کہا کہ وہ 40,000 درہم نکال کے الگ رکھو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس میں دھوکہ دیا ہے تم نے، جو لے گیا ہے وہ دھوکہ کھایا اس نے، تم کو بتانا چاہیے تھا، تم نے بتایا نہیں کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، نقص ہے، لہذا یہ مال ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس کو تلاش کرو، اگر مل جائے، نہیں ملتا ہے تو یہ 40,000 درہم صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ہم اس کو نہیں لے سکتے، ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ ظاہر ہے کہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے سے کبھی گھاٹا و خسارہ نہیں ہوتا۔ تجارت لن تبور، ایسی تجارت ہے یہ کہ اس میں کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کیا جائے۔ آج ہم اپنی تجارت کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں، اپنی کوششوں کو دیکھیں، ہم قدم قدم پہ دھوکہ کھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر یہ کہ پیسہ آئے کسی طریقے سے آئے، جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے۔ حالانکہ میں نے بہتوں کو اسی خلیج کے اندر جہاں میں جانتا ہوں دیکھا ہے کہ کروڑا کروڑ میں کھیلتے تھے۔ مسقط میں ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کے صرف ہوٹل تقریباً 1 درجن سے زیادہ، سلالہ سے لے کر کے مسقط روئی تک، آج وہ منہ چھپائے ہوئے کہاں روپوش ہے ان کا پتہ نہیں، ہزاروں افراد کام کرتے تھے، لیکن کوئی نہ کہیں وہ دھوکہ تھا، کہیں نہ کہیں جو حق تلفیاں تھی، جس کو ظلم کہا گیا ہے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، ظالم کو خاک چٹا کر کے رہے گا۔ فرعون کے بارے میں ابھی آپ نے خطاب میں سنا، اتنا بڑا ظالم تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ قرآن پاک میں بار بار 13 مقامات یا اس سے زائد مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے، اور اس نے بڑی اس کے ساتھ کہا تھا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم ویظہر فی الارض الفساد۔ چھوڑو مجھے چھوڑو، میں ان کو قتل کر کے رہوں گا۔ موسیٰ کو اپنے مالک کو بلا لیں، اپنے رب کو یہ بلا لیں، ان سے بھی میں لڑوں گا۔ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ حامان سے کہا ایسا ٹاور بناؤ، اتنا عظیم ٹاور بناؤ کہ اس پہ چڑھ کر کے میں موسیٰ کے رب کو مار دوں۔ حامان نے بنایا اور چڑھ کر کے محسنین لکھتے ہیں کہ اس نے تیر مارا، اللہ نے بھی اس تیر میں خون کا وہ دیا تاکہ یہ اپنے اور زیادہ آگے بڑھے، تاکہ یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ لیکن کیا ہوا جب کہا بنی اسرائیل کو ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون وانا لجمع حاذرون فاخرجناہم من جنات وکنوز۔ جب وہ کہا یہ تھوڑی سی جماعت انہا لشرذمۃ قلیلون، تھوڑے سے ہی ہے، ہمیں انہوں نے غصہ دلایا ہے،
اور ہم سب ان سے پہلے ہی سے چوکنا تھے کہ یہ بہت خائن ہیں، ہمارے خلاف یہ کوئی سازش کریں گے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، یہ کہہ کر کے آگے بڑھا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کے ساتھ اس کو باہر نکال دیا، سارے خزانے لے کر کے، ساری چیزیں لے کر نکلا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دریا برد کر دیا، خاک چاٹ رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا الآن عصیت، اب تمہیں ہوش آیا حالانکہ نافرمانی تم نے کی ہے۔ تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ لہذا اپنے آپ پر بھی ظلم سے بچیں، دوسروں پر بھی ظلم سے بچیں۔ ظلم کا کوئی بھی نوع ہو، ظلم کی کوئی بھی قسم ہو، ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، اللہ کو پسند نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام لرز گئے جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، حضور ہم میں کون ایسا ہے جو اس سے کوئی ظلم نہ ہوا؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز ہے اس کو اس طرح نہ لگائے، ظلم ہے۔ آپ نے اس کو لگا رکھا ہے اس طرح سے تو یہ کیش کر رہا ہے، ساری چیزیں آ رہی ہیں، اس کو غلط طریقے سے لگا دیے، ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو غیر محل میں، غیر جگہ اس کو استعمال کی جہاں اسے استعمال نہیں کرنا ہے۔ لہذا تمام حق تلفیوں کی جتنی شکلیں ہیں وہ ظلم ہیں۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں، حضور ہم میں سے کون ہے جو اس پر سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ چوک ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے حضرت لقمان کی اس میں پڑھا نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم سے مراد وہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سن کر کے حضور صحابہ کرام کو یہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان سے نوازا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں، اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جنہوں نے اپنے رب کے پکار کو قبول کر لیا، دعوت کو قبول کر لیا، ان کے لیے جنت ہے، الحسنى جنت ہے ان کے لیے۔ اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ہے والذین لم یستجیبوا له، اگر ان کے پاس روئے زمین کے برابر اور اتنا اور، روئے زمین کے برابر اور اتنا اور اگر مال و دولت ہو ان کے پاس تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابل کا تذکرہ کر رہا ہے کہ روح زمین کے برابر سونا اتنا اور، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو کفر کی حالت میں مر گئے، اگر قیامت کے دن اپنے آپ کو ایک فرد بچانے کے لیے روح زمین کے برابر سونا لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گی۔ تو ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس ایمان پر داغ نہ لگنے پائے، اس ایمان پر دھبا نہ آنے پائے۔ دھبا کیسے آئے گا؟ جھوٹ سے آئے گا، دجل سے آئے گا، برائی سے آئے گا، حق تلفیوں سے آئے گا، ظلم و زیادتی سے آئے گا، عناد و شرک کے ذریعے آئے گا۔ اس ایمان کے جوہر کو ہم محفوظ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اگوائی کے لیے آگے بڑھ کر ایک قدم کوئی چلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوڑ کر کے آتے ہیں۔ اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے جو صحیح اصولوں کے ساتھ شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے اور اپنے کاروبار کو، اپنے عمل کو انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔